اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا، عوام کو ریلیف نہیں دیا، بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا، سلیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا، پیٹرول کی لیوی ختم نہیں کی، تو پھر یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا۔ اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں؟ صرف ڈی چوک تک ہی نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور پھر اس جعلی اسمبلی اور حکومت کو ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں، اپنا نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، لہلہاتے کھیت ہو، جس میں معدنیات ہو، سونا ہو، ماربل ہو، تانبا ہو، کرومائٹ ہو، جس میں پھل ہو، غلہ ہو، سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہوں، اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے۔ آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا، انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا، ایک یقین سے ہمکنار کرے گا، اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں، آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا، یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے، پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا، میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے، ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے
اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی. ہم واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے. اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا، اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا، یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا. اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ڈی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے. ڈی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے، ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. میں حکمرانوں سے، ان کے وزیروں سے، ان کے مشیروں سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئے بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں، دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں. یہ کمیٹی بات کرتی رہے، 4 باتیں مانے، 5 باتیں نہ مانے، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے. تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے. اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا، مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے. اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے، نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا، اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا، 1-2 دن سے زیادہ مذاکرات کو طویل کیا، تو پھر ہم پیش رفت کریں گے، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے، اور پھر ہم پارلیمان ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں. تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اور صرف اتنے ہی نہیں جائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے. آج تو مائیں بہنیں بھی آ گئی ہیں، آج تو بچے بھی آ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں چلے گا. پہلا ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو. پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ فون نکالیں گے، گھر والوں کو فون کریں گے، دوستوں کو فون کریں گے، احباب سے بات کریں گے، اور جس کو جانتے ہوں گے اس کو کال کریں گے کہ لوگوں آ جاؤ، اس دھرنے کو جوائن کر کے اس میں ایک بڑا جلسہ عام کرو، ایک قوت کا، عوامی قوت کا اظہار کرو، تاکہ یہ جو فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، آئیے کل مغرب کے بعد جو تاریخی جلسہ عام یہاں مری روڈ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آنا چاہیے. اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا احاطہ نہ کر سکے. یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں. قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور تاریخی جلسہ عام ہوگا، اور کل کے جلسہ عام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں. ڈرامہ کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارچ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں. اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لگا سکتے ہیں. ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو، ان کو تھکا دو، یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے، یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے،
یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور جو آپ اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں، آپ 47 کی پیداوار ہیں اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں، بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں، اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو ایک پلان تھا جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا۔ جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہ کے تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر لی، ہنگامے ہو گئے، گولیاں چل گئیں، گرفتاریاں ہو گئیں، جانیں چلی گئیں خدا نہ خواستہ، اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں، تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے، آپ موجود رہیں گے؟ جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے، پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں، اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا، بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا، پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا، کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا، چترال میں بھی ہو رہا ہوگا، لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، ملاکنڈ میں ہوگا، گوادر میں ہوگا، پورے ملک میں شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے، حق دینا پڑے گا، آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا، مزدوروں کو حق دینا پڑے گا، کسانوں کو حق دینا پڑے گا، بلوچوں کو حق دینا پڑے گا، پختونوں کو حق دینا پڑے گا، مہاجروں کو حق دینا پڑے گا، سندھیوں کو حق دینا پڑے گا، پنجابیوں کو حق دینا پڑے گا، اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں، سب پاکستان ہے۔ تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو، تم چاہتے ہو نفرت پروان چڑھاؤ، بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن پورے مکران ڈویژن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی، تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے۔ لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، رہا کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختونخوا کے ہو۔ یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے، اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے، طاقت میں ڈالے اور ایک انقلاب سے ہمکنار کریں۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی، بلوچ قوم پرستی، مہاجر قوم پرستی، سندھی قوم پرستی، پنجابی قوم پرستی یا سرائکی قوم پرستی کی بات کریں۔ اپنی قوم سے محبت کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن نفرت پروان نہ چڑھائیں، تقسیم نہ ہو، جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو، خود متحد ہو جاؤ۔ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی، سی پی میں چلی تھی،
بنگال میں چلی تھی، بہار میں چلی تھی، ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ یہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے پہ تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے اور نسب کے اوپر، قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں۔ یہ پاکستان، مسلمان کون سا پاکستان مانگ رہے تھے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے۔ اسی لیے تو بنگالیوں نے بھی، اسی لیے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی، اور مدراسیوں نے بھی، اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردست تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے۔ مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس سرزمین پہ آ کے سجدہ ادا کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا، ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ ظالموں، تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، خدا تمہیں تقسیم کرے۔ ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے، ظالموں کے خلاف لڑیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں، جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں اس بنیاد پہ کہ جنگ آزادی جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غدار اس جنگ آزادی کا راستہ روک سکیں، انہی کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ قابض ہیں۔ اور یہ جاگیردار جو انگریزوں کے شاگرد، ان کی عطا کردہ زمینوں کے امین، ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئی، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سن لو، اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ تنخواہ دار 370-75 ارب روپے دے انکم ٹیکس، اور جاگیردار 4-5 ارب روپے دے، یہ نہیں چلے گا۔ اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا، اس حکومت نے جھوٹ بولا، پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا قرضے دیں گے، اور پھر مکر گئے ہیں۔ کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو، کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو۔ کسانوں اٹھو، مزدوروں اٹھو، اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے، الحمدللہ، مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے۔ اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا۔ کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے، شہباز شریف صاحب اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے تو دیتا ہے، اور 15-20 ہزار روپے میں کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ ان کو کھلائے گا کیسے؟ اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ ظالموں، تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تمہیں ان مزدوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تعلیم تم نہیں دیتے، صحت کی سہولت تم نہیں دیتے، تم امن تم نہیں دیتے، عدل اور انصاف تم نہیں دیتے۔ ریٹ قائم کرنے آ جاتے ہو، ٹیکس لگانے آ جاتے ہو۔ یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ہمیں بتاؤ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ تمہاری شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری شوگر ملیں تو دھوکہ دیتی ہیں۔ گنے کی پھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی IPP اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت۔
پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو, غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو, مڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو, اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. نہیں چلے گا. نوجوانوں, مزدوروں, کسانوں, اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا. یہ دھرنا گھٹنا نہیں, گھٹنے نہیں ٹیکے گا, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اس لیے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے. دھوکہ نہیں چلے گا, فراڈ نہیں چلے گا. یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے. تم نے کل بھی دیکھ لیا, آج بھی دیکھ لیا, اور آنے والی کل بھی جلسہ عام کو دیکھو گے. اور پھر وہ جلسہ عام صرف کل مغرب میں نہیں, آج میں نے اپنی خواتین کی سیکرٹری جنرل جناب حمیرہ طارق صاحبہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, تو کیا اگر ہم آپ کو پیر والے دن ایک بڑے جلسہ عام کے لیے بلائیں تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا, ہم پہلے ہی لوگوں سے کہہ چکے ہیں خواتین کا بھی پیر والے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا, تاریخی دھرنا اس مری چوکری روڈ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے, ہم بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, تمام حکومت کے لوگوں کو, تمام اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ ہم سیریس لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. پرامن طریقے سے ہم نے تمام باتوں کو ملوث رکھا ہے. اگر ہم نے کوئی بات ایسی آپ کی مانی ہے کہ جس کے نتیجے میں بدامنی نہ پھیلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے دستبردار ہوں گے, رتی برابر بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں جماعت کے نظم کے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, شروع میں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلائیں, ابھی چلائیں, لیکن وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا کہ یہ والا راستہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی ذرا ابتدائی طور پر ادھر چلے جائیں, پھر ادھر سے ادھر چلے جائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے آ جائیں. تو میں تمام نظم کے ساتھیوں سے, عمرہ اضلاع سے, ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کاشف چودھری صاحب تاجر ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کل سے تاجروں کے قافلے آنا شروع ہو جائیں اور صنعتکار یہاں پر آئیں. یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے, یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا بھی دھرنا ہے, یہ نون لیگ کا بھی اگر کوئی ورکر بچا ہے تو اس کا بھی دھرنا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی بچا ہے تو اس کا بھی دھرنا ہے, یہ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کا بھی دھرنا ہے, یہ 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے. اور نوجوانوں, میں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں سوشل میڈیا پہ الجھانے کی کوشش کرے, نون لیگ سے لڑانے کی کوشش کرے, پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کرے, تو آپ اس چکر میں مت آنا. یقین کرے پی ٹی آئی کے 99% لوگ اس وقت اس دھرنے سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کر ان کی نگاہیں ہیں, چند لوگ ڈی ٹریک ان کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ڈی ٹریک نہ ہو. سب کو محبت کا پیغام دیں, سب ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں. پاکستان کا ہر وہ فرد جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ آپ کے دھرنے سے امید لگا کر بیٹھ گیا ہے. مایوس مت ہونے دینا, ہمتیں کم مت کرنا, ڈٹے رہنا. ہم کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بھی مایوس نہیں کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کی سعادت سے. اس لیے اب یہ دھرنا چل پڑا ہے اور شروع ہو چکا ہے. خاتمہ یا یہ اس وقت ختم ہوگا جب ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں گے. اس لیے میرے نوجوانوں, میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. میں نے بلوچستان کا تذکرہ کیا ہے, میں نے ابھی خیبر پختونخوا کی بات کی ہے کہ انہیں امن چاہیے اور آزادیاں چاہیے, اور ہمارا یہ مطالبہ تو سب نے ہی مان بھی لیا کہ پاکستان کسی فوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. سب نے تسلیم کیا ہے, ہم نے بھی اس کو فیس ویلیو پہ مانا ہے. لہذا ایسے سارے اقدامات بھی ختم کیے جائیں جو حالات کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں. لیکن میں
خاص طور پر سندھ کی بات کروں گا، جس میں اپر سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا راج ہے، اور وہاں پر کچے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، اور وہاں انہوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو برادری کے لوگوں کو بھی اغوا کرتے ہیں کہ کاروباری برادری سے زیادہ مال ملتا ہے۔ ویسے تو جا کر بلاول مندروں میں آرتیاں اتارتے ہیں، لیکن اپنے سندھ کی ہندو برادری کو حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو امن نہیں دے رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اور لوگ پریشان ہیں، اور بڑے بڑے سردار ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایسی بھاری بھرکم مشینری ان ڈاکوؤں کے پاس آ جاتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سندھ حکومت 16 سال سے لگاتار حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی لگاتار حکومت کر رہی ہے، سندھ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے، وہاں معاشی دہشت گردی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، کہ الیکٹرک مافیا کا راج ہے، لوٹ مار کا نظام ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی نہیں ہے، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی صنعت چلانے والا کراچی، 54% ایکسپورٹ کرنے والا کراچی، اس کی صنعتوں کو یوٹیلیٹیز نہیں مل رہی ہیں، اور یہ شہباز بلاول حکومت کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ دھرنا کراچی والوں کا دھرنا بھی ہے، پورے صوبہ سندھ کا دھرنا بھی ہے، پشاور والوں کا دھرنا بھی ہے، قبائل کا بھی ہے، پورے کے پی کا دھرنا ہے، یہ دھرنا پورے بلوچستان کا دھرنا ہے، گوادر اور مکران کا بھی ہے، اور اسپن بولدک اور یوم کا اور کوئٹہ کا بھی ہے، سب کا دھرنا ہے، یہ پورے پنجاب کا دھرنا ہے، یہ ڈیرہ غازی خان سے لے کر ملتان تک، ملتان سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر پنڈی تک، پنڈی سے لے کر اٹک تک، اور ادھر ناروال تک، سب کا دھرنا ہے۔ یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے، یہ سب کی امیدوں کا مرکز ہے، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس امید کے چراغ کو جلاتے رہو۔ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ جب ہم تحریک چلائیں گے، جب ہم عوام کے حقوق کی تحریک چلائیں گے، اس دھرنے سے مطالبات منوائیں گے، تو پھر پورے قومی ایجنڈے کے ساتھ ہم گھر گھر جائیں گے، رابطے کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے۔ اب جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ عوامی جماعت بن کر ابھرے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سب کام بھی آپ کو کرنا ہے، عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنی ہو، دھرنے دینے ہو، احتجاج کرنا ہو، مہم چلانی ہو، تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عزم چاہیے، اللہ پر توکل چاہیے، کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ آج میں آپ کے سامنے حق تو عوام کو فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں، خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تنگی ضرور ہے، معیشت ضرور خراب ہے، لیکن عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو تحریک چل رہی ہے، یہ دین کی تحریک ہے، یہ ظلم کے خلاف تحریک ہے۔ اس کو ہم عبادت سمجھ کے چلائیں گے تو جو جتنا دے سکتا ہے وہ اس میں دے گا، جو زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے گا، جو کم دے سکتا ہے کم دے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں سے فنڈ آئے اور اس کے بعد جلسے کر دیں، ہم وہ ہیں اپنے کارکن پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا کارکن قربانی دیتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، سرمایہ بھی لگاتا ہے، جیب کے جو موجود ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ تحریک پڑ رہی ہے تو عوام سے بھی مطالبہ کریں، اور متمول لوگ، صاحب حیثیت لوگ، ان سے بھی مطالبہ کریں کہ اس تحریک کو سپورٹ کریں۔ حق تو عوام کو فنڈ آج سے قائم ہو گیا ہے، آپ اس میں اپنے جو ہے عطیات دیجئے، قربانی دیجئے، اور اللہ کی خاطر دیجئے، اللہ رب العالمین کی خاطر دیجئے، اور اسی کے رضا کے لیے دیجئے۔ ہماری یہ تحریک اسی کے لیے ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری مخالفت، سیاسی مخالفت پارٹیوں سے ہے، اصولوں کی بنیاد پر ہے، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں وہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو، اگر ہو سکتا ہے کل کو یا آج ہی کو کوئی کمیٹی حکومت کی طرف سے آتی ہے، تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، سارے اختلافات کے باوجود
जो हमारे धरने में आएगा वो हमारा मेहमान होगा और उसके साथ कोई भी नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते, इसलिए कि ये हमारी रिवायात है, ये जमात इस्लामी है। कोई एक कारकुन भी अगर कोई ऐसी चीज करेगा, बात जमात इस्लामी पर आएगी। मौलाना मौदूदी से लेकर मियां तुफैल मोहम्मद, फिर उसके बाद काजी हुसैन अहमद, सैयद मुनव्वर हसन, सिराजुल हक और हाफिज नईमुर रहमान पर आएगी। आप नहीं चाहते होंगे कि आपको कोई ये कहे कि जमात इस्लामी के लोग अपनी रिवायात को भूल गए। हमारी रिवायात ये है कि मुकदमा डट के लड़ेंगे, हक पूरा लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम अपने बेहतरीन रवैयों का इजहार करेंगे। तो मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हुकूमत के वज़रा जो कमेटी बनाई गई है वो शायद थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगी। अगर वो यहाँ पहुँचेगी तो लियाकत बलोच साहब उसे रिसीव भी करेंगे, उससे बातचीत भी करेंगे, मुज़ाकरात भी कर लेंगे। लेकिन ये बात हम अच्छी तरह से सबको बता देना चाहते हैं, वो कमेटी आने से पहले सुन ले कि हम ये मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन हमारा धरना इस मुज़ाकराती अमल का गारंटर होगा। क्या समझे? क्या समझे? कोई कहेगा कि मुज़ाकरात तो बहुत होते हैं, अमल दरामद नहीं होता, चक्कर दे देते हैं। तो इस बार ये समझ ले कि आप चक्कर दे ही नहीं सकते, क्योंकि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। धरना खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, धरना जारी रहेगा।